بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 جون ہے، منگلوار ہے، رات کا وقت ہے اور میں اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ بڑی خبر جو ہے وہ آزاد کشمیر سے آ رہی ہے۔ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہیں اور باوجود اس کے کہ کئی جگہ پر سخت ریزسٹنس ہوئی ہے لا انفورسمنٹ کی طرف سے، جو راولہ کوٹ کا آپریشن تھا، اس کے بعد ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کوٹلی میں وہاں پر جو احتجاج کرنے والے تھے ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور اس سے بڑی تعداد میں نقصان ہے۔ میں ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی نمبر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ جب تک کوئی نمبر کنفرم نہ ہو میں وہ نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد کوئی کسی کو انٹائس کرنا نہیں ہے، کوئی جذبات کو ابھارنا نہیں ہے، کوئی جھگڑا یا وائلنس کو پھیلانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف خبر دینا ہے۔ کوٹلی میں وائلنس ہوا ہے، جو وہاں پر لانگ مارچ کرنے والے لوگ تھے ان کے اور انتظامی جو فورسز ہیں ان کے درمیان، اور وہاں پر ہلاکتوں کی اور زخمیوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن جو اہم بات ہے کہ ایک جو آپریشن کرتی ہے انتظامیہ اور یہ سمجھتی ہے زیادہ فورس لگا کے کہ لوگوں کو وہ ڈرا لیں گے، تھوڑا بہت خوف و ہراس ضرور نظر آیا کشمیریوں میں، لیکن وہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں، انپریسیڈنٹڈ تعداد میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں مظفر آباد کی جانب۔ آگے چل کر میں اس کی کوئی فوٹیجز وغیرہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور حکومت کی طرف سے آج جو ایک اور جو موو ہوئی کہ اعلان کیا گیا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، جن میں سردار امین ہیں، جن میں شوکت میر ہیں، 2 اور لوگ ہیں، کہ اگر ان کے بارے میں کسی نے اطلاع دی، کوئی مؤثر اطلاع دی اور ان کی گرفتاری میں مدد کرائی تو اس کو 1 کروڑ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جیسے ہی یہ اعلان کیا گیا تو کم از کم 2 رہنما ان میں سے سردار امین اور شوکت میر، یہ دونوں لوگوں میں آ گئے اور جلسوں میں آ گئے، اوپنلی آ گئے، کسی طرح کا کوئی ان کو خوف نہیں تھا، اور وہ نہ کوئی انہیں پکڑ کے دے رہا تھا کسی کو۔ وہاں پر انتظامیہ کے لوگ بھی تھے، لا انفورسمنٹ بھی تھی، نہ لا انفورسمنٹ میں اتنی ہمت کہ وہ ان کو جا کے پکڑ سکے، گرفتار کر سکے، اور نہ کسی آدمی نے، کسی بندے نے جا کے لا انفورسمنٹ سے کہا کہ وہ لوگ یہاں پر ہیں تو ان کو آپ پکڑ لیں۔ تو اس سے اس بات کی تو ریفلیکشن ہو رہی ہے کہ یہ جن کے لیے کروڑوں روپے گرفتاری رکھی جا رہی ہے وہ عوام میں مقبول ہیں اور عوام ان کو وہاں پر پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ آتا ہوں کشمیر کے موضوع پہ واپس، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اب بتا دوں کہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی آج علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان کی دوسری بہنیں اور کچھ وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز، پارٹی ورکرز آئے، وہاں پر بڑی تعداد میں تھے، نعرے بازی ہوتی رہی، لیکن عمران خان صاحب سے جو یہ لوگ گئے ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی اور کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ سے آج ملاقات کروا دی گئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وہ 45 منٹس کی ملاقات تھی اور وہ کانفرنس روم میں ہوئی ہے۔ کیا ان کی حالت ہے، کیسے وہ گزار رہے ہیں، آنکھوں کا کیا حال ہے، تکلیف، بیماری، کسی حوالے سے کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ اور آج کچھ سختی بھی تھی، کے پی کے سے جو کچھ اراکین اسمبلی آئے ان کو بھی وہاں پر نہیں جانے دیا گیا، اور مینا خان جو صوبائی وزیر بھی ہیں، جن کو پشاور ایئرپورٹ روک دیا گیا تھا کہ وہ نہ جا سکیں، باہر کسی کانفرنس کے سلسلے میں جا رہے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کو بھی اڈیالہ کے باہر ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ تو وہاں پر جو علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ 10 جون کا جو احتجاج تھا سہیل آفریدی صاحب نے، وہ اب اس کو 12 جون کی انہوں نے کال دے دی ہے۔ دوسری جانب جو کچھ کے پی کے لوگ ہیں، مشتاق غنی جو سابق اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ متفق نہیں ہے سہیل آفریدی سے کہ وہاں پر آیا جائے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بات کی جائے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر کوشش کی جائے، اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے عمران خان
رہا نہیں ہوگا۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں۔ اپیرنٹلی ایسا ہی ہے کہ علی امین گنڈا پور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی پہ بیٹھ چکے ہیں، بظاہر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں، اور یہ جو سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کا مقصد جب بھی کوئی سہیل آفریدی کسی احتجاج کا اعلان کرتا ہے تو اس کو ہومیوپیتھ کہہ دیا جاتا ہے، اس کے خلاف بات کر دی جاتی ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہم کوئی گروپ نہیں بنا رہا ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم عمران خان کی رہائی کا ایک فارمولہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ علی امین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ تھے تو 2-3 دفعہ لوگ آئے بڑی تعداد میں، اور خاص طور پر جو آخر میں 26 نومبر کا میسیکر ہوا، اس میں جس طرح علی امین گنڈا پور وہاں سے بھاگا، اور یہ سارا جو واقعہ ہوا، اور ساتھ جاتے جاتے بشرا بی بی کو بھی لے گئے۔ عام ورکر یہ سوال کرتا ہے کہ ان لوگوں کی اپنی جو کریڈینشلز ہیں وہ کیا ہیں، اس لیے ان کی جو بات ہے اس میں کوئی وزن نہیں۔ بجٹ کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے سہیل آفریدی نے جو مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا ہے، کیونکہ کے پی کے کا معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان کا تعلق بھی کے پی سے ہے، اس میں گیس نہیں مل رہی، گندم کی جو فراہمی ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی نے یہ منع کر دیا ہے وفاق کو کہ وہ پیسے نہیں دے گا جو وفاق سے گرانٹ لی جا رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی اس ڈیمانڈ سے متفق ہیں کہ بالکل نہیں دینا چاہیے وفاق کو حصہ، کیونکہ صوبے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر جب مرج کیا گیا تھا فاٹا ایریا کو تو تب بھی کچھ پیسے کہا گیا تھا بڑھائے جائیں گے، وہ پیسے بھی نہیں دیے، اور یہ گیس بھی نہیں مل رہی، اور جو دوسرے فنڈز ہیں وہ بھی نہیں مل رہے۔ تو ہم جو صوبے کے لوگ ہیں اس کے جو مفادات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے لیے ہم متفق ہیں، اور ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں، اور اس حوالے سے ہم وفاق کو یہ منمانی کرنے نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو مولانا فضل الرحمان نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشنز نہیں، یہ سلیکشن تھا، سیدھی دھاندلی تھی، اور ابھی پورے ملک میں کیا سرائیاں ہیں، یہی بات چل رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے 6 انتخابی حلقوں پہ نتائج روک دی ہیں، اور اس وقت جو نتیجے آئے ہیں غیر سرکاری 9 پیپلز پارٹی ہے اور 6 مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں، اور یہ جو حلقے روکے گئے ہیں یہ سارے آزاد ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بظاہر، تو ان کے اب 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 حلقوں میں پولنگ ہوگی، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو بیلٹ باکسز ہیں وہ سب ان کے پاس ہیں۔ تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو کام الیکشن والے دن نہیں ہو سکا اب وہ الیکشن کمیشنر صاحب کرنے کے بعد ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو 5 میں سے 3-4 سیٹس دے دی جائیں، اور ان کو پیپلز پارٹی کے ہم پلہ لا کے تو پھر ان دونوں سے بارگین کروائی جائے، یا آزاد کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ پیپلز پارٹی ویسے یہ اندیا دے رہی ہے کہ ہم آزاد کو اپنے ساتھ ملانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن ان کی وہ تو جو کہا جائے گا وہی کریں گے، اس کے علاوہ اپنا انڈیپینڈنٹلی وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جنہوں نے سیٹیں دی ہیں انہوں نے سب کچھ منوا کے سیٹیں دی ہیں۔ اب ذرا آزاد کشمیر کی طرف چلتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ پلندری ہے، یہاں پہ لوگوں کا اجتماع دیکھیں کتنا بڑا اجتماع ہے، اور یہ لوگ اکٹھے ہیں، یہ مظفر آباد کی جانب چل رہے ہیں۔ یہ باغ کا علاقہ ہے، اس میں آپ دیکھیں ہر طرح سے انتظامیہ جو ہے ان کو روکنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، کئی جگہوں پر گولیاں بھی چل رہی ہیں اور آنسو گیس شیلنگ بھی ہے لیکن یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اور یہ اب میں آپ کو یہ ڈڈیال سے آنے والا قافلہ دکھا رہا ہوں، کتنا بڑا یہ قافلہ ہے، اس کو دیکھیں آپ ذرا، اور یہ ایک حصہ ہے، تو یہ ہر طرف سے یہ لوگ اس طرح آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں۔ راولا کوٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپریشن ہوا، جہاں پر بہت زیادہ یعنی زخمی بھی ہوئے لوگ، ہلاکتیں بھی ہوئی، اب ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں پر نگرانی کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو مظفر آباد، حالانکہ یہ میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں یہ سردار امین کی فوٹیج ہے، ان کے بارے میں کروڑ روپے کا تھا کہ انعام، یہ لوگوں میں آ گئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، کوئی ان کو گرفتار نہیں کر رہا۔ یہ شوکت میر صاحب بھی اسی طرح مظفر آباد میں سامنے آئے ہیں، کوئی ان کو نہیں پکڑ رہا۔ اور یہ ابھی تو مظفر آباد احتجاج نے پہنچنا ہے، لیکن وہاں پر پہلے ہی ہڑتال ہو گئی ہے، اور یہ وہاں پر جلوس لوگوں کے نکلے ہوئے ہیں، اور
یہ پورا کشمیر جو ہے وہ اس وقت اسی طرح کے مناظر سے بھرا ہوا ہے. خوف و ہراس جو تھا وہ نہیں لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا اور ایک بھرپور احتجاج ہے. اب مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.